احباب ذی وقار، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان ہے شان اور سیرت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 18 ذو الحجہ کو آپ کی شہادت ہے، تو آپ محسن اسلام ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی شہادت کے ایام آئیں اور ہم صرف نظر کر کے گزر جائیں، ایسا نہیں ہے۔ تو جو محسن اسلام ہیں ان کا ذکر کرنا یہ اہل سنت کی علامت اور نشانی ہے۔ تو اس لیے چند گھڑیاں آپ کا ذکر خیر کریں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کے پاکیزہ ذکر کی بدولت ہم سب کی کامل بخشش فرمائے۔ حضرت عثمان غنی داماد پیغمبر ہم زلف حیدر، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی 2 نسبتیں ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ۔ ایک تو رشتہ نسبی رشتہ اور دوسرا روحانی رشتہ، اسلام کا رشتہ، دین کا رشتہ ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی نسبت جو رشتہ داری کی ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ آپ کا جو سلسلہ ہے نسب کا جناب عبد مناف کی طرف جاتا ہے، اور محبوب کریم علیہ السلام کا جو سلسلہ ہے وہ بھی عبد مناف کی طرف۔ تو یہ دونوں جو سلسلے ہیں جناب عبد مناف کی طرف جو ہے جڑ جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ کی طرف سے یہ رشتہ ہے، اور ماں کی طرف سے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی جان ہیں حضرت ام حکیم البیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ محبوب کریم علیہ السلام کی سگی پھوپھی جان ہے، یعنی جو نانی ہے حضرت عثمان غنی کی وہ پھوپھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محبوب کریم علیہ السلام کے والد گرامی، یہ اور حضرت ام حکیم البیدہ یہ جڑواں پیدا ہوئے تھے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام کی یہ سگی پھوپھی جان ہے، اور یہ نانی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو آپ کی جو والدہ ماجدہ ہے یہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد ہے۔ تو یہ شان، یہ شوکت، یہ شرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ رشتے کے اعتبار سے۔ اچھا مجھے بتائیں، جو پھوپھی ہیں رسول اللہ کی وہ مولا علی کی کیا لگیں گی؟ مولا علی کی بھی تو پھوپھی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی حضرت عثمان غنی کتنے کلوز رشتے ہیں، کتنا قربت کے رشتے ہیں۔ یہ تو خونی اعتبار سے، نسبی اعتبار سے رشتہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ باقی رہ گیا کہ قلبی رشتہ، روحانی رشتہ، آپ کی یہ شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ 4تھے نمبر کے صحابی ہیں۔ سب سے پہلے مردوں میں، آزاد مردوں میں سے سب سے پہلے جس ہستی نے کلمہ پڑھا ہے اس کا نام جناب صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اور بچوں میں جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے وہ حضور حیدر کرار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ اور غلاموں میں سب سے پہلے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور 4تھے نمبر کے مسلمان مومن جو ہیں سرکار کے جو غلام بنے ہیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب تو
الحمدللہ 1.5 کروڑ کے لگ بھگ غالباً مسلمانوں کی تعداد ہے، 1.5 ارب غالباً، تو اس کے لگ بھگ اس کی مسلمانوں کی تعداد ہے۔ اس دور کی بات کر رہا ہوں جب سارے مسلمان ایک ہاتھ پہ گنے جاتے تھے، ٹوٹل اتنے مسلمان ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچے نے بڑا ظلم و ستم کیا اور کہا بیٹا اس دین کو چھوڑو وگرنہ قید میں رہو گے، وگرنہ ظلم سہنا پڑے گا۔ پتہ ہے جناب عثمان نے کیا فرمایا؟ فرمایا چچا جان اتھے اکھ لگ چکی ہے، جان تے جا سکتی ہے، لیکن اس دین کو عثمان نہیں چھڑ سکتا، اس دین کو نہیں چھوڑا جا سکتا، اس تعلق کو نہیں توڑا جا سکتا۔ میرا جو تعلق قائم ہو چکا ہے اب یہ تعلق قیامت تک باقی رہے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی آپ کی شان ہے، اللہ نے آپ کو یہ شرف عطا فرمائے، 4تھے نمبر کے مسلمان۔ اور یاد رکھیں صحابہ کرام میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی شان شوکت کے لحاظ سے فرق کیا ہے، ان کی شان زیادہ ہے جو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا جو سبقت لے جانے والے ہیں، پہل کرنے والے ہیں مومنین، ان کی شان اپنی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں حضرت عثمان نے اس وقت اسلام قبول کیا تھا جب اسلام کے دامن میں صرف 3 لوگ آئے تھے، 4تھا مسلمان جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو یہ شان ہے، یہ بھی ایک شرف ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور یاد رکھیں یہ بہت بڑی محبت والی بات ہے، ادب والی بات۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے ہاتھ میں دایاں ہاتھ دیا، آپ کی بیعت کی۔ یاد رکھیں حضرت عثمان غنی پوری زندگی بوقت وصال تک حضرت عثمان غنی نے کبھی اس ہاتھ پہ نجاست کوئی پلیدی نہیں لگنے دی جو ہاتھ اپنے محبوب کے ہاتھ میں دیا ہے۔ ہمیشہ اس کا خیال کرتے تھے، احتیاط کرتے تھے، فرماتے تھے اس ہاتھ تے نجاست نہیں لگ سکتی، کیوں؟ اس واسطے محمد دے ہتھاں دے وچ ہتھ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی آپ کے ادب کا مقام تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی، ایک خصوصیت تو یہ آ گئی کہ آپ نے کبھی اس ہاتھ پہ نجاست نہیں لگنے دی جو ہاتھ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا ہے۔ اور ایک خصوصیت جناب عثمان غنی کی یہ بھی تھی، ہر جمعۃ المبارک کو ایک غلام آزاد کیا کرتے تھے، ہر جمعہ کو۔ ہاں اگر مورخین نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھے، اگر ایک جمعہ آپ نے کوئی غلام نہیں آزاد کر سکے کسی مصروفیت کی وجہ سے، تو آپ جب اگلا جمعہ آتا تھا نا تو آپ 2 غلام آزاد کرتے تھے۔ آپ بہت بڑے تاجر تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ نا بہت زیادہ تجارت کرتے تھے اور کہا کرتے تھے میں تجارت صرف اسلام کے لیے کرتا ہوں۔ فرمایا میں تجارت کر رہا ہوں، مال آئے گا، میرا دل ہے مال میرا ہو، قدم سرکار کے ہوں، اسلام کے لیے میرا سارا مال قربان ہوتا جائے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وتیرہ تھا، یہ عمل مبارک تھا۔ آپ نے ساری زندگی محبوب کریم علیہ السلام کے دین پر خرچ کیا ہے۔ اور چوتھی خصوصیت جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی ہے، کسی اور کے حصے میں نہیں آئی، کہ کسی ایک نبی کی 2 بیٹیاں کسی ایک شخص کے نکاح میں ہوں، اگر ہیں تو اس کا نام حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ شان، یہ شرف اور کسی کو حاصل نہیں ہے، میسر نہیں ہے کہ کسی ایک نبی کی 2 بیٹیاں یک کے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسری کسی ایک شخص کے نکاح میں گئی ہوں۔ وہ شان جو رکھنے والی ہستی ہے اس کا نام عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے اسی کا تذکرہ فرمایا نا، آپ فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ تو یہ شان، یہ شرف جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اور آپ کی ایک شان، آپ جامع القرآن بھی ہیں۔
جامع القرآن حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یاد رکھیں قرآن پاک حضور کے دور میں حفاظ تھے. جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا ہے، جو ترتیب ہے سورتوں کی، سپاروں کی، اسی ترتیب سے حفاظ قرآن پڑھتے تھے. لیکن پہلے حضور کے زمانے میں کتابی صورت میں کسی ایک کتاب کے اندر پورا قرآن لکھا ہوا نہیں تھا. یہ سب سے پہلے جس ہستی نے کام کیا ہے اس کا نام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے قرآن کو ایک کتاب کی صورت میں امت کو تحفہ دیا کہ جو حافظ ہیں وہ تو پڑھیں گے، ان کو تو آیات کی ترتیب کا علم ہے. اب جو حافظ نہیں ہیں تو ان کو بھی پتہ چل جائے کہ پہلا پارہ کہاں ختم ہوتا ہے، دوسرا کہاں ختم ہوتا ہے، سورہ بقرہ کہاں ختم ہوتی ہے، سورہ نساء کہاں سے شروع ہوتی ہے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار کی ساری امت کو ایک قرات پہ جمع کیا، کہ ساری امت کو ایک قرات پہ جمع. اور آپ بہت بڑے رائٹر تھے، کاتب بھی تھے. آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے قرآن پاک تحریر بھی کیا ہے. اور بتایا گیا، میں نے خود تو نہیں دیکھا، آج بھی سعودی عرب کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے لکھا ہوا جو قرآن ہے اس کی فوٹو سٹیٹ آج بھی مسجد نبوی میں موجود ہے. حضرت عثمان غنی. اور یاد رکھیں اے جڑا آپ جو قرآن پاک پڑھنے والے ہیں، اللہ سب کو توفیق دے، وہ جانتے ہیں یہ رکوع نہیں آتے، رکوع لکھا ہوتا ہے، عین لکھی ہوتی ہے. اور یہ بھی میں نکتہ عرض کرتا چلوں، اے عین تو مراد کون ہے؟ اے عین تو مراد عثمان غنی ہے. عین سے مراد کون ہے؟ آپ کے مولانا عین سے مراد وہ عثمان غنی کیسے؟ ہاں بھائی حضرت عثمان ہے. یہ رکوع جو ہے نا، پہلے اس طرح یہ ترتیب رکوع والی نہیں تھی. حضرت عثمان غنی قرآن پاک تراویحوں میں جتنی مقدار پڑھتے تھے نا اتنا ہی ایک رکوع بن جاتا تھا. تو امت مصطفیٰ کریم علیہ السلام قیامت تک قرآن بھی پڑھتی رہے گی، قرآن کے رکوعوں کو عین کو دیکھ کر جناب عثمان کو بھی یاد کرتی رہے گی. یہ شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. اور آپ نے ایک منزل بھی دیکھی ہوگی، نیچے لکھیا ہوتا ہے منزل نمبر 1 2 3، اور یہ 7 منزلیں. کتنی ہیں؟ یہ بھی کس نے مقرر کی ہیں؟ حضرت عثمان نے. کتنی مقرر کی ہیں؟ پتہ ہے 7 منزلوں کا مطلب کیا ہے؟ 7 منزلوں کا مطلب یہ کہ مومن کو چاہیے کہ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، کم از کم 7 دن نہیں تو قرآن پورا پڑھے نا. آپ نے یہ 7 منزلیں 7 حصے بنائے. اور یہ جو پارے ہیں یہ بھی حضرت عثمان غنی نے بنائے. یہ پہلا پارہ مکمل ہو رہا ہے، یہ دوسرا شروع ہو رہا ہے، یہ تیسرا. یہ ساری ترتیب وہی ہے جو نازل ہوئی ہے، وہی آیات، وہی صورتیں، لیکن آپ نے پارہ بنا دیا. کل کتنے پارے بنائے ہیں؟ تو انہوں گھبران دی ضرورت نہیں. تسی 40 والے نہیں، تسی 30 والے تسی بول سکتے ہو. کتنے ہیں؟ 30. کس نے بنائے؟ حضرت عثمان غنی نے. ادا مطلب کی ہے حضرت عثمان غنی نے 30 سے اوپر سپارے نہیں بڑھائے اور امت کو پیغام دیا ہے کہ سرکار کا جو نوکر ہے کم از کم 30 دن سے زیادہ نہ لگائے قرآن کو ختم کرتے ہوئے، اس سے زیادہ نہیں بنائے. یہ ساری ترتیب امت سپارے بنا پڑھتی رہے گی اور قیامت تک جناب عثمان کو یاد کرتی رہے گی. یہ شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. اور آپ کو علم ہے، علماء سے سنتے رہتے ہیں، صلح حدیبیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1500 صحابہ، 1500 تقریباً صحابہ کرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یاد رکھو یار، اگر کسی کو شیخ کے ساتھ، پیر کے ساتھ عمرہ کرنا نصیب ہوئی. ہمارے کرانا صاحب بیٹھے ہیں، کہتے قاری صاحب بڑی خوشی ہوئی. میں نے کہا کیسے؟ فرمایا سرکار کا دروازہ بھی تھا، در بھی مصطفیٰ کا تھا، اور پیر کے ساتھ بھی ملاقات ہو گئی، شیخ کے ساتھ بھی ملاقات ہوگی. پیر سید سعید الحسن شاہ صاحب آپ مدذلہ العالی، آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تو میں سوچ رہا تھا یار ہمیں اپنے پیر سے ملاقات ہو جائے تو ہم اتنا خوش ہوتے ہیں. وہ صحابہ کتنے مقدر والے تھے جو احرام باندھ کے مصطفیٰ کے ساتھ جا رہے ہوں گے. تقریباً 1500 صحابہ اکرام علیہ رضوان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے کے جا رہے ہیں. ایک مقام آتا ہے، وہاں پر کافروں کی طرف سے پیغام آ جاتا ہے. کافروں نے سوچا کہ شاید مسلمان لڑنے کی غرض سے آ رہے ہیں، جھگڑنے کی، یہ قبضہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. انہوں نے اپنے بندے، اپنے جو ہے سفیر بھیج دی ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی طرف. تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے،
مصطفیٰ کریم علیہ السلام ٹھہر جاتے ہیں، وہاں پہ پڑاؤ کر لیتے ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام نے اپنا سفیر پتہ ہے کس کو بھیجا تھا؟ حضرت عثمان غنی کو اپنا سفیر بنایا تھا۔ سفیر اس کو بنایا جاتا ہے جس پر اعتماد ہو، جس پر اعتماد نہ ہو اس کو سفیر نہیں بنایا جا سکتا۔ میرے رسول نے عثمان غنی کو سفیر بنا کر دنیا کو پیغام پہنچا دیا ہے، لوگوں عثمان پر اللہ بھی اعتماد فرماتا ہے، اللہ کا رسول بھی اعتماد فرماتا ہے۔ یہ شان ہے حضرت عثمان غنی۔ اور اگلی بات، میں سارا واقعہ نہیں دہرانا چاہتا، صرف اتنا، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے نا، اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت عثمان کو آفر ہوئی کہ آپ کے لیے کعبۃ اللہ حاضر ہے، یہ کھلا ہے، آپ طواف کر سکتے ہیں، آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو انہوں کنے آنکھیں میں عمرہ کرنے واسطے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت احرام باندھا ہوا ہے، عمرہ کرنے تو آئے ہیں۔ فرمایا میں رسول دے بغیر عمرہ نہیں کر سکتا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اگلی مزے کی بات سنو، حضرت عثمان غنی ادھر روانہ ہو گئے، صحابہ بیٹھے تھے حدیبیہ کے مقام پہ، باتیں کر رہے تھے آپس میں۔ عثمان کنے مقدر آلہ ہے، وہ آج جاوے گا، طواف کرے گا، گلیں باتیں ہو رہی جس طرح ہوتا ہے نا۔ وہ تو چلے گئے، وہ بڑے مقدر والے ہیں، وہ تو طواف کر رہے ہوں گے، وہ صفا مروہ کی سعی کر رہے ہوں گے۔ تو میرے رسول نے یہ باتیں سنی، میرے آقا نے فرمایا میرا عثمان میرے بغیر طواف نہیں کر سکتا، میرا عثمان میرے بغیر طواف۔ یار اس شہور میں کی تقریر سنانا تو مصطفیٰ نے فرمایا میرا، وہ جنو آقا فرما دین میرا، وہ دے واسے ہور کیڑے اعزاز کی ضرورت ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ ہم تو اس لیے کہتے ہیں یہی دل میں ہے بس آرزو، یہی دل میں ہے بس ایک آرزو، رہے حشر میں میری آبرو، رہے حشر میں میری آبرو، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں ہم کو قبول ہے، ارے میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہے کہ سرکار فرمائیں یہ میرا ہے، سرکار فرمائیں یہ۔ تو اس کے بعد افواہ اڑی، افواہ حدیبیہ تک بھی پہنچ گئی کہ یہ افواہ کہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو بلا لیا، غلاموں کو بلا کر فرمایا قصاص عثمان پر میرے ساتھ بیعت کرو گے؟ فرمایا میرے ہاتھ تے بیعت کرو، اسی جناب عثمان دا ضرور بدلہ لماں گے، جناب عثمان دا ضرور بدلہ لماں گے۔ ایتھے آ کے کچھ لوگ پھسل گئے، اے روایت دے لفظ پڑھ دے ہوئے پھسل گئے۔ کیا کہتے ہیں؟ نبی جے علم غیب جاندہ ہوندا، نبی اگر علم غیب جانتا ہوتا تو کبھی یہ نہ کہتا کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، جناب عثمان کا بدلہ لیں گے۔ سارے صحابہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھتے جا رہے ہیں، عہد کرتے جا رہے ہیں یا رسول اللہ اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھیں گے جب تک اپنے بھائی عثمان کا بدلہ نہیں لے لیں گے۔ یہاں تک تو تم نے پڑھا، تمہارا مدعا ثابت ہو گیا۔ تم نے کہا اگر نبی غیب جانتا ہوتا تو صحابہ سے بیعت کیوں لیتے، صحابہ سے بیعت کیوں لیتے؟ میں نے کہا تیری بات کا جواب اگلے حصے میں ہے۔ جب سارے صحابہ نے بیعت کر لی، میرے آقا نے آخر پہ اپنا دایاں ہاتھ مبارک دوسرے ہاتھ پہ رکھا، میرے آقا نے فرمایا اے سجا ہاتھ میرے عثمان دائے،
فرمایا یہ ہاتھ میرے عثمان کا ہے، یہ ہاتھ میرے عثمان کا ہے۔ فرمایا میں عثمان کے ساتھ بھی بیعت کرتا ہوں۔ حضور والا اتھے دسو اگر میرے آقا کریم علیہ السلام نو علم نہیں ہے تو سرکار نے ہے کیوں فرمایا اے ہاتھ عثمان دا ہے؟ میرے آقا نے بیعت اس لیے لی تاکہ عثمان کے ساتھ ہم نے یکجہتی کرنی ہے، پتہ چل جائے کہ ہم عثمان سے پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا کریم علیہ السلام نے بیعت کی، لیکن یاد رکھو میرے آقا نے اس ہاتھ نو عثمان دا ہاتھ فرمایا ہے جس ہاتھ دے متعلق میرا رب فرماؤں ید اللہ فوق ایدیہم، سونے اے اوپر والا ہاتھ تیرا ہاتھ نہیں بلکہ رب دا ہاتھ ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، جناب عثمان کا ہاتھ رسول اللہ کا ہاتھ، رسول اللہ کا ہاتھ خود اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ نے اعلان کر دیا، فرمایا جس کے ساتھ عثمان ہے اس کے ساتھ رب رحمان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ شان ہے، یہ شوکت ہے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ میں ایک روایت عرض کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ نے واضح فرما دیا ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے مومنہ نو خرید لے آئے، مومنہ دے مالا نو خرید لے آئے۔ مولا بدلے کی دیتا ہے؟ فرمایا جنت دیتی، جنت دی ہے۔ آؤ میں روایت عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ روایت صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام ہجرت فرما کے مدینہ شریف تشریف لے جاتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا من حفر بیرا رومت فلہ الجنہ، فرمایا کیڑا بندہ ہے جیڑا بیر روما دا کنواں خرید کے دے گا میں محمد انہوں جنت دی ضمانت دے گا۔ کون ہے جو مسلمانوں کے لیے پانی کا بندوبست کرے؟ کون ہے جو مسلمانوں کے پانی کا بندوبست کرے؟ حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے، عرض کر دینے سونے آئے ڈیوٹی میں نبھاواں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں ڈیوٹی نبھاؤں گا۔ میرے آقا کے پیارے غلام حضرت عثمان بن عفان نے 35,000 درہم دے کر کنواں خرید کر سرکار کے غلاموں کے پانی پینے کے لیے وقف فرما دیا۔ تو پھر میں یہ اعلان کروں تو حق بجانب کیا رتبہ ہے عثمان ذی شان کا، کیا رتبہ ہے عثمان ذی شان کا، ہے وہ محبوب رحمان کا، ہے وہ محبوب رحمان کا، جس کی دولتی کی راہ خدا کے لیے، ارے جس کی دولتی کی راہ خدا کے لیے، اس سراپا سخاوت کی کیا بات ہے۔ اللہ دوسری روایت سنو، میرے آقا نے فرمایا مسجد نبوی تھوڑی ہے، نمازی زیادہ نے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ کون ہے جڑا دی توسیع واسطے زمین خرید کے دے گا؟ اوے مومنو قیامت تک سنی جان گے اتھے نماز پڑھن گے، مومن جان گے اتھے نماز پڑھن گے، لیکن او دا ثواب اللہ عثمان نو عطا فرماوے گا۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی بیٹھے سن، سرکار نے فرمایا من یشتری بقعت آل فلاں، میرے آقا نے فرمایا فلاں دا رقبہ فلاں دی زمین کون خریدے گا؟ اسی زمین خرید کے مسجد نبوی دی توسیع کرنی ہے۔ فرمایا جیڑا بندہ خریدے گا او دے واسطے جنت دا ذمہ دار۔ اج دا ملا کہندا نبی کر کچھ نہیں سکدا، میں کہیا جی اگر کر کچھ نہیں سکدا تے کنویں خرید کے جنتاں کیویں پیا ونڈدا ہے، جنت کے میں پیا تقسیم فرماندہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے عثمان غنی نے جنہ دی سخاوت دا میں تذکرہ کیتا ہے، میرے آقا نے فرمایا اے حیا والا عثمان۔ روایت اندر جناب حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن بیان کر دینے کہ اس گل نو جناب ام عائشہ نے بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنہ دیمہ فرما دیا نے، ایک دن سرکار اپنے آستانے تے تشریف فرمانے اپنے کاشیان مقدس سے بیٹھے نے، سرکار دے صحابہ واری واری آن لگے نے۔ پہلے نمبر ابو بکر، سرکار لیٹے ہونے، سرکار دی پنڈلی مبارک دو آپ دا تہبند مبارک آپ دی چادر مبارک اتری ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام جناب ابو بکر آئے، سرکار لیٹے رہ گئے، پھر جناب عمر آئے، سرکار لیٹے رہ گئے، پھر جناب عثمان غنی آئے، سرکار نے کپڑا بھی جوڑ لیا، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ جدوں محفل ختم ہو گئی ہے سارے صحابہ چلے گئے نے، تیری تے میری ماں مومنہ دی ماں سیدہ طیبہ حضرت اما عائشہ صدیقہ نے عرض کی تھی سونے اجازت ہوئے تو سوال کرا۔ میرے آقا نے فرمایا کیڑا سوال ہے کرنے؟ میرے آقا دی بارگاہ دے اندر مومنہ دی ماں عرض کر دیے سونے میرا بابا جانی بھی آیا ہے، میرا ابا حضور بھی آئے نے، لیکن آپ لیٹے رہ گئے ہو، کپڑا نہیں جوڑیا، میں بیکھری رہ گئی ہاں۔ یا رسول اللہ جناب عمر بھی آئے، او عمر آیا جدے رسے نو جناب والا ویک کے شیطان نس جاندہ ہے، شیطان رسہ تبدیل کر لیندہ ہے۔ او عمر آیا جدے بارے تسی فرمائے میرے بعد اگر کوئی نبی ہو سکتا ہے تو او عمر دے اندر کوالٹی موجود ہے، لیکن نبوت دا دروازہ بند ہویا ہے۔ یا رسول اللہ سوال وے آیا عثمان، یا رسول اللہ جدوں عثمان داخل ہویا ہے تسی بیٹھ بھی گئے ہو، کپڑا بھی آپ نے جناب اللہ پنڈلی تے فرما لیا ہے۔ یا رسول اللہ دی حکمت ارشاد فرما دے ہو۔ میرے آقا نے جڑا جملہ ارشاد فرمایا ہے امت تک صحابہ نے جملہ پہنچایا ہے، فرمایا اے عائشہ الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، فرمایا اے عائشہ اس بندے کو میں حیا کیوں نہ کراں جے تو فرشتے بھی حیا کر دے لے۔ اے ہے جناب والا عثمان۔ بخاری دی روایت سنو، حضرت ابو موسیٰ شریف فرما دینے ایک دن میرا خیال آئے، بیٹھا تھا دل میں خیال پیدا ہوا آج جاؤں گا در مصطفیٰ پہ سارا دن گزاروں گا، آج گھر سے جاؤں گا سارا دن سرکار کی بارگاہ میں گزاروں گا۔ فرمایا میں نکل پڑا، مسجد نبوی میں پہنچا، المختصر وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، روایت بہت لمبی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھا، صحابہ نے آکھیا ادھر جاندیاں ویکھے آئے، صحابہ تسی پوچھیا نہیں؟ فرمایا کہ دی مجال سرکار کو پوچھے کتھے چلے ہو؟ فرمایا کسی دی مجال نہیں پئی کہ سرکار کو کوئی پوچھ لوے۔ جو روایت اندر میں پڑھیا صحابہ نے ایویں اشارہ کر کے آئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خارجہ ووجہ ہا ہونا عربی دے اندر اے آکھے جاندہ ہے پنجاب ادھر ہی گئے نے، پتہ نہیں کدھر گئے ہیں، بس روکے ہی ہے کس گھر کو گئے ہیں، کس باغ کو گئے ہیں، کس گلی کو گئے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اے نہیں فرمایا چلو ٹھیک ہے، فرمایا تسی باؤ میں جانا ہوں۔ اے ابو موسیٰ اشعری تینوں تو پتہ نہیں سرکار کتے گئے ہیں کیویں لبیں گا؟ فرمایا سونا جیڑی گلی تو گزر جاوے خوشبو چھڑ جاندہ ہے۔
فرمایا سرکار جس راستے سے چلے گئے وہ راستہ بتا دیتا ہے، راستے کے انداز بتا دیتے ہیں، وہ فضائیں بتا دیتی ہیں، وہ ہوائیں بتا دیتی ہیں کہ سرکار کا گزر اس راستے سے ہوا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں میں جدوں خوشبو سونگی چل پہ آواں فرمایا حتی دخل بئر عریسن، عریس ایک نام ہے، بیر دا معنی کنواں ہے، سرکار ایک کنویں تے بیٹھ، آپ علیہ السلام کنویں پر بیٹھے ہیں، اور بیٹھے کیسے ہیں؟ کنویں کی منڈیر ہے، کنویں کی منڈیر پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں مبارک، اپنے رجلین مبارک آپ نے نیچے لٹکائے ہوئے ہیں، پنڈلیاں ننگی کی ہوئی ہیں۔ میں عرض کی تھی سونے اجازت، میرے آقا نے فرمایا کون؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ ابو، ایک روایت بخاری دے اندر موجود ہے، حضرت ابو موسیٰ شریف کہندے نے میں اجازت لے لیں یا رسول اللہ اگر میں نو اجازت دیو تے آج میں توڑا چوکیدار بن کے نہ کھڑا ہوں۔ اس روایت دے اگلے لفظاں تو پتہ چلتا ہے کہ اس باغ دا جناب والا اس کنویں دے ارد گرد 4 دیواری سی۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ، میرے آقا نے فرمایا جاؤ ڈیوٹی سنبھال لیو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال پیار کرن والے ہو، حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤندے نے میں جا کے باہر کھڑا ہو گیا، چوکیدارہ سانبھ لیا، دربانی سنبھال لئیے، تے فرمایا تھوڑی دیر دے اندر کون آیا ہے؟ اچھا تسی میں نے دوستو کون آیا ہونا ہے؟ پوچھی مولا یار سبحان اللہ، چلو اپنی محبت دا اظہار کرو، کون آیا ہونا ہے؟ حضرت صدیق پہلے نمبر تے آن والا، دروازہ کھٹ کھٹ آن والا، دروازہ جدوں کھٹ کے آئے حضرت ابو موسیٰ کہندے نے میں پوچھیا تو کون؟ فرمایا کون ہو سکتا ہے؟ ابو بکر آیا ہے۔ اے ابو بکر تینوں کے میں پتہ چل گیا ہے؟ فرمایا جی میں تینوں چلے آئے تو خوشبوواں سونگ کے آ سکنا ہے تے جڑا غار وچ نال رے آئے وہ نہیں آ سکتا۔ چارے یار نبی دے عاشق تے نہیں کوئی چارہ ورگا، نہ کوئی آیا نہ کوئی آسی، نہ جان نثارا ورگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا محبوب دے وفادارا ورگا، اعظم شان صدیق کی پوچھنا ہے اکو یار ہزارہ ورگا۔ جناب اللہ توجہ ہے کہ نہیں؟ وقت نہیں ہے یار میں گل پوری کر، محبت نال بولو سبحان اللہ۔ فدفع الباب، دروازہ کھٹ گیا، فقلت من ھذا، میں کہ کون؟ فرمایا فقال ابو بکر، فرمایا میں ابو بکر ہاں۔ فرمایا ٹھہر جا، اگر چوکیدار کھڑے ہون تو پھر ابو بکر نو بھی چاہیے دے ٹھہر جاوے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ حالانکہ چوکیدار کھڑا ہونا بہت اوکھا کام ہے، بندہ کہندہ ہے ایک پاسے ہٹ میرا تعلق ہے، لیکن ابو موسیٰ شریف نے کہا جناب ٹھہر جاؤ میں اج چوکیدار اجازت لے کے ہونا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ اندر جناب ابو موسیٰ شریف حاضر ہو گئے، عرض کر دینے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، بار یار غار آیا کھڑا ہے تے اجازتاں پہ منگدا ہے۔ سنو سنیوں میرے آقا نے کی جواب دیتا ہے، میرے آقا نے فرمایا اذن لہو وبشرہ بالجنہ، فرمایا انہوں اجازت بھی دے دے، جنت دی خوش خبری بھی دے دے۔ حضور گلو میں پورا کرا، وقت ختم ہو گیا، دوجہ نمبر لگے آئے، پھر دروازے تے فدفع الباب، دروازہ کھٹ کھٹایا گیا، فقلت من ھذا، میں پوچھے اون والا کون؟ کہندہ ہے عمر، میں عمر آیا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں بھی اجازت دیتی جائے تے جنت دی خوشخبری بھی سنائی جائے، جنت دی خوشخبری بھی سنا ہے۔ چاند محمد ستارے صحابہ ہے، چاند محمد ستارے صحابہ، کرم کے امی ہیں
حرم کے امین ہیں یہ سارے حضور تیسرے نمبر تے جناب عثمان حضرت ابو موسیٰ اشعری کہندے ہیں کہ بان دا انداز بھی میں تو دس دیا سرکار کی دائیں طرف سے اسی طرح پاؤں لٹکا کر جناب ابو بکر بیٹھ گئے، دوسری طرف سے حضرت عمر بیٹھ گئے، نمبر لگائے عثمان غنی کا۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان نو اجازت بھی دے دے، جنت دی خوشخبری بھی دے دے، تے انہوں کہتے رہتے مصیبتانین صبر بھی کرنا، اجر تینوں رب عطا فرمائے گا۔ جدوں عثمان بھی آ گئے، حضرت ابو موسیٰ اشعری کہندے نے سرکار نے فرمایا سجے کھبے ویکھیا، فرمایا سامنے بیٹھ جا۔ حضرت عثمان غنی میرے رسول دے سامنے بیٹھے نے، اگلی گل سنو گے تے مچل جاؤ گے۔ راوی روایت کرن تو بعد ایک صحابی کہندا ہے میں جدوں انداز ویکھیا کہ سجے ابو بکر، میں کھبا نہیں کہاں گا، دوجی سائیڈ تے میرے آقا دا ساری طرفیں سجیاں نے، میرے آقا دی دائیں مبارک حضرت ابو بکر، دوسری جانب حضرت عمر، تے سامنے جناب عثمان۔ فرمایا میں دل دے اندر ایک نتیجہ کڑے آئے، فرمایا سرکار دے وصال تو بعد ابو بکر روز سجی سائیڈ تے ہوئے گا۔ فرمایا دائیں طرف پہلے ابو بکر جائے گا، پھر جناب والا دوسری جانب حضرت عمر جائیں گے۔ فرمایا عثمان میرے رسول دے سامنے جنت البقیع دے وچ ہوئے گا۔ یہ شان ہے میرے آقا کے پیارے غلام حضرت عثمان ابن عفان کو بھی میرے آقا نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ جیتے جاگتے چلتے پھرتے جنت کا حقدار بنا دیا ہے۔ یہ شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق بخشے، صحابہ کا پیار نصیب فرمائے، ذکر خیر کی برکت